خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 5واں باب پہلی 3 اور پھر 5 سے 16 آیات تک۔ اس وقت یہودیوں کی عید تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے ناتواں پڑے تھے، اندھے، لنگڑے اور پس مردہ بھی۔ اور وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا۔ یسوع نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہی لے تو مجھے حوض میں اتار دے، اور جب تک میں خود آپ پہنچوں تو دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ پھر وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا گیا، اور وہ سبت کا دن تھا۔ بس یہودیوں نے اس سے، جس نے شفا پائی تھی، کہا کہ آج سبت ہے، تجھے روا نہیں کہ اپنے کھٹولے کو اٹھا لے جائے۔ اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بخشی اسی نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا؟ مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ یسوع وہاں کے ہجوم کے سبب سے ٹل گیا تھا۔ بعد ازاں یسوع نے اسے ہیکل میں پایا اور اس سے کہا، دیکھ، تو نے شفا پائی ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بخشی ہے وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ سبت کو ایسے کام کرتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام ہمیں دعا، باطنی سفر، خاموشی، دھیان و گیان اور سوچ و بچار کے لیے اکساتا ہے۔ بائبل مقدس اور کلیسیائی روایت کے مطابق خود انکاری اور خاص طور پر باطنی تبدیلی اہمیت کے حامل ہے۔ اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے اپنے پورے دل و جان سے خداوند کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات پر چلنا، اس کے ساتھ ساتھ باطنی یعنی اندرونی تبدیلی بھی مسیحی ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ دوستو، آج کا کلام ہمیں ایمان کی مضبوطی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان ہی ہمیں تمام تر برائیوں اور بیماریوں سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند پر کامل ایمان ہی ہمیں تازگی بخش سکتا ہے۔ گناہ اور اس کی طرف جانے والے تمام راستوں سے انکاری ہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے۔ یاد رکھیے، جو دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا۔ جو اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دوبارہ کسی چیز سے بھر نہیں سکتا۔ اس لیے آئیے دعا کریں کہ خداوند خدا روزوں کے ان ایام میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہم روزی کے ذریعے انکساری کے ساتھ بھرپور فضل کے لیے اس سے دعا کریں، تاکہ ہم دل کی تبدیلی کے ساتھ ایک روشن اور امید سے بھرپور زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔